بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر اگلے میں عاطف وقاص، اور آج ہم سیکنڈ ایئر فزکس کے اس ٹیکسٹ بک میں سے، یہ کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ کی فزکس کی بک ہے سیکنڈ ایئر کی. اس میں سے ہم اسمارٹ سیلیبس سے ریلیٹڈ کویسچنز جو ہیں اس کے ایکسرسائز سے میں نے سپریٹ کیے ہیں، تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ ایسے کریں کہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی ٹیکسٹ بک نکالیں اور 11 چیپٹر سے سٹارٹ کریں، اور ہر ایک یعنی اسمارٹ سیلیبس میں جو بھی ٹاپک شامل ہے اس کے پیج نمبرز جو ہیں وہ آپ مارک کر لیں. چیپٹر نمبر 11 میں سب سے پہلا ٹاپک کولومز لا کا ہے، پیج نمبر 4 to 6. دین الیکٹرک فیلڈ ہے 7 to 13. پھر الیکٹرک فلکس ہے 17 to 20. گاس لا 21 to 23. دین گاس لا کی صرف ایک اپلیکیشن شامل ہے، اینڈ دیٹ از electric field intensity due to infinite sheet of charges, and that is from 26 to 27 page number. And then electric potential ہے 28 سے 36 تک. اس کے بعد الیکٹران وولٹ ہے پیج نمبر 38 پہ. کیپیسیٹر ہے 38 سے 42 تک، اور کیپیسیٹر کی پھر کیپیسیٹنس اور یونٹ وغیرہ یہ بھی انہی پیجز کے اندر موجود ہے. پھر کیپیسیٹنس آف اے پیرالل پلیٹ کیپیسیٹر بھی جو ہے وہ بھی ادھر ہی انہی پیجز کے اندر موجود ہے. دین الیکٹرک پولرائزیشن ہے پیج نمبر 43 سے 51 ہے. اینڈ دین میں نے یہاں تک کے سارے ٹاپکس لکھ لیے ہیں پیج نمبر 43 سے 51 تک. اس میں الیکٹرک پولرائزیشن کے بعد انرجی اسٹورڈ یعنی کیپیسیٹر ہے، دین چارجنگ اینڈ ڈسچارجنگ ہے. سو اس کے بعد اگر آپ ایگزامپلس میں جائیں، کیونکہ ظاہر ہے نومیریکل پرابلمز اور ایگزامپلس دونوں آ سکتے ہیں پیپر میں. سو ایگزامپلس جو اسمارٹ سیلیبس کا حصہ ہیں، آلموسٹ سارے ایگزامپلس آپ کی ٹیکسٹ بک کے کچھ کو چھوڑ کے تو وہ میں نے یہاں پہ نوٹ کیے 11.1 2 3 4 5 6 7 8. تو اس میں شاید کہیں پہ آپ کو لگے کہ یہ ایگزامپل جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، وہ میں نے احتیاطاً ڈالا ہوگا جو کسی ایسے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جو اسمارٹ سیلیبس کا حصہ ہے. سو زیادہ کریں لیکن کم نہ ہو. سو یہ سارے ایگزامپلس جو ہیں اسمارٹ سیلیبس کا حصہ ہیں. دین ایم سی کیوز جو ہیں 1 2 3 4 5 6 ایکسیپٹ 7 کے علاوہ باقی سارے 8 9 10 وہ ایم سی کیوز جو ہیں اسمارٹ سیلیبس کا حصہ ہیں. پھر جو ہے شارٹ کویسچنس کو اگر دیکھیں تو شارٹ کویسچنس بھی تقریباً سارے 1 2 3 4 5 6 7 صرف 8 اور 9 کو چھوڑ کے 10 11 12 اور 13 بھی شامل نہیں ہے 14. سے آپ اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لیں اور اپنے پاس سیو کر لیں. اس طرح میں نے لانگ کویسچنس بھی لکھے ہیں، نیومیریکلز بھی لکھے ہیں، تو ایک ایک نہیں بتا سکتا. آپ اسکرین شاٹ لیں اور میں نیکسٹ پہ جاتا ہوں. چیپٹر نمبر 12 جو ہے اس میں اس طرح ہے کہ صرف اوہم لا یعنی ڈائریکٹ 12.3 سے ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے. سو 67 سے 69 پیج تک. پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ ٹاپکس ہیں. اگر میں ٹیکسٹ بک کھولوں سو اس میں تھوڑی سی اکثر اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہے. مجھے بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ ریزسٹنسز وغیرہ کا ٹاپک شامل نہیں ہے، اور افیکٹس آف ریزسٹنس آن ٹیمپریچر جو ہے وہ کورس کا حصہ ہے. تو ایسا ہی ہے، الیکٹریکل ریزسٹنس شامل نہیں ہے، صرف اوہم لا ہے یہاں تک ٹھیک ہے. پھر الیکٹریکل ریزسٹنس نہیں ہے، یہ بھی شامل نہیں ہے. یہ تو اس سے ریلیٹڈ جو نومیریکلز ہوں یا ایم سی کیوز ہوں تو وہ بھی اسمارٹ سیلیبس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کنڈکٹنس ہو گیا، کنڈکٹیوٹی ہو گیا. ہاں یہ 12.8 جو ہے یہ پھر حصہ ہے اسمارٹ سیلیبس کا. تو اس میں صرف یہ ٹیمپریچر کے ساتھ چینجز یعنی ریزسٹنس کے اندر ٹیمپریچر کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ اسمارٹ سیلیبس کا حصہ ہے. پھر اس طرح ریزسٹیوٹی جو ہے یہ اسی ٹاپک کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. سو 12.8 کا تو 12.8 میں 12.8.1
12.8 میں یہ بھی شامل ہے اور 12.8.2 بھی اس کے ساتھ شامل ہے. یہ ایگزامپلز بھی یہ ایگزامپل شامل ہے, یہ ایگزامپل شامل نہیں ہے کیونکہ یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جو کہ اسمارٹ سیلیبس کا حصہ نہیں. وہ باقی میں نے ادھر نوٹ کیے ہیں کہ ایگزامپلس کون سے شامل ہیں. 12.2 ہے, 3 ہے, 12.8 ہے, 12.9 ہے, اس طرح 12.10 ہے. ایم سی کیوز کو اگر دیکھیں وہ 3 صرف ایم سی کیو نمبر 3 ہے. شارٹ کویسچنز 2, 7, 8. 3 بھی میرا خیال ہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اوہم لا سے کسی نہ کسی طرح ریلیٹڈ ہوگا. دین نیومیریکلز اگر آپ دیکھیں تو 2 ہے, 7 ہے, 8 ہے اور 9 ہے. اس چیپٹر میں لانگ کویسچنز تھوڑے زیادہ بنتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا اس میں کرچف لا پہ لانگ کویسچن بن سکتے ہیں, اس میں نیومیریکل ہیں اور 2 لاز ہیں, یا پھر ویٹ اسٹون برج پہ نوٹ آ سکتا ہے, پوٹینشیل میٹر پہ نوٹ آ سکتا ہے, اس کا نیومیریکل پرابلم بھی ہے, ایگزامپل بھی اس کے ساتھ ہے. سو اس طرح یہ وائر باؤنڈری ویریبل اس پہ لانگ کویسچن بن سکتے ہیں. تو اس لیے لانگ کویسچن اس چیپٹر میں زیادہ ہیں. نیومیریکلز بھی 4 ہیں لیکن شارٹ کویسچن اتنے نہیں ہیں, صرف 3 ہیں. سو نیومیریکل اور ایگزامپلز وغیرہ زیادہ ہیں, تو ہو سکتا ہے لانگ کویسچن اس میں سے کوئی آ جائے. بہرحال فرسٹ چیپٹر جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں, دیکھیں جس چیپٹر کا جو پورشن اسمارٹ سلیبس میں زیادہ ہو, مطلب جس چیپٹر کے شارٹ کویسچن زیادہ ہوں تو وہ شارٹ کویسچنس کے لیے اہم ہے, جو اس کے لانگ کویسچن زیادہ ہوں تو جو بھی پیپر بنائے گا تو اس کے ذہن میں ظاہر ہے یہ بات ہوگی اکارڈنگلی کہ جس چیپٹر سے زیادہ کنٹریبیوشن لانگ کویسچنس کی ہوگی آبویسلی وہ وہاں سے لانگ کویسچن اٹھائے گا, اور اسی طرح شارٹ کویسچنز وغیرہ اس طرح ایم سی کیوز. اگر چیپٹر نمبر 13 کو دیکھیں تو اس میں 13.2 فورس آن اے کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر 113 سے 115 تک ہے, میگنیٹک فلکس ہے, ایمپیئرز لا ہے. پیجز میں نے لکھے ہیں, آپ نے صرف ایک اسکرین شاٹ لینی ہے اور آرام سے پھر بعد میں اپنی بک میں وہ چیزیں مارک کر لیں. ایم سی کیوز جو ہیں یہ 3 سے 3, 5, 6, 7, 8 اور 11 ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں نے جو ہے صرف وہ ٹاپکس نکالے ہیں جو اسمارٹ سیلیبس میں نہیں ہے, اور وہ چارج پارٹیکل جب میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچنز ہیں وہ میں نے اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیے ہیں. باقی جو اسمارٹ سیلیبس میں موجود ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس میں شامل ہے. سو اس میں بھی لانگ کویسچن کے حوالے سے یہ چیپٹر اہم ہے. شارٹ کویسچن اس میں اتنے زیادہ نہیں ہیں, صرف 3. تو یہ باتیں آپ نوٹ کرتے جائیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ والا لانگ کویسچنس کے لیے, کیونکہ یہاں پر ایک جو ہے لا بھی ہے, ایمپیئرز لا سارے لانگ کویسچنس کے لیے امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ٹارک آن کرنٹ کیرینگ لوپ, اس میں نیومیریکل بھی بن سکتے ہیں, اس میں لانگ کویسچن بن سکتا ہے. ٹھیک, سو لانگ کویسچن اس چیپٹر میں زیادہ ہیں, لانگ کویسچنس کے لیے زیادہ اہم ہے. یہ دیکھیں نا 1, 2, 5, 6, 7 اتنے لانگ کویسچنس ہیں. بہرحال اور نیومیریکلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ایگزامپلز اور نیومیریکل. سو اٹس اے گڈ چوائس فار ایگزامینر فار لانگ کویسچن. ویل دین we move to chapter number 14. چیپٹر نمبر 14 میں فیراڈے لا ہے. یہ چیزیں آپ بک میں پھر مارک کر لیں, اسکرین شاٹ لیں. ٹھیک ہے, ایگزامپلز دیکھیں. یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ کویسچنز ہیں, شارٹ کویسچنز. یعنی اس چیپٹر سے آپ اب ایک چیز نوٹ کرتے جائیں, جس چیپٹر میں سے کم کویسچنز نکالے گئے ہیں تو وہ جلدی پریپیئر کر لیں. اس میں دیکھیں چونکہ شارٹ کویسچنز میں بہت زیادہ آپشن ہے تو یہاں سے شارٹ کویسچنز آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا, لیکن لانگ کویسچنز بھی اس میں کافی بن سکتے ہیں. سو اٹس این امپورٹنٹ چیپٹر ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. اس کا اسکرین شاٹ لیں اور میں آگے چلتا ہوں. اے سی سرکٹس, اس میں صرف یعنی پہلے سٹارٹ کے سارے 183 سے لے کر 201 تک جتنے بھی پیجز ہیں, صرف ایک ٹاپک ہے جو چوک کائل والا. تو چوک کائل والا وہ ٹاپک اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں, باقی 183 سے 201 تک سارے پیجز آپ کریں گے. اس میں صرف کمبینیشنز نہیں ہے, سیریز آر ایل کمبینیشن اور آر سی جو کمبینیشن ہے سیریز وہ شامل نہیں ہے, باقی شامل ہے. اس طرح اب اس کی اسکرین شاٹ نکالی ہوگی, آئی ہوپ. نہیں نکالی تو بھی نکالیں جی. چیپٹر نمبر 16
اس میں ایگزامپلز نہیں ہیں. اسمارٹ سلیبس میں اس کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے. صرف الیکٹریکل پراپرٹی الیکٹرانک پراپرٹیز جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. اس میں جو پہلے سٹارٹ میں اس چیپٹر کے سٹارٹ میں جو پراپرٹیز ہیں اس کی میکینیکل یا اسٹرکچرل پراپرٹیز وہ اس میں شامل نہیں ہے، اسٹریس اسٹرین وغیرہ. تو ٹو دا پوائنٹ کچھ کویسچنز ہیں، 2 لانگ کویسچنز ہیں، 2 شارٹ کویسچنز ہیں، 2 MCQs ہیں، وہ میں نے شامل کر لی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 17 ہے. اس میں بھی کوئی خاص زیادہ چیزیں نہیں ہیں. اس میں صرف کیا کہتے ہیں ریکٹیفیکیشن ہے. ریکٹیفیکیشن تو اس سے پہلے جو سیمی کنڈکٹرز ڈائیورٹ یہ چیزیں نہیں ہیں، ڈائریکٹ ریکٹیفیکیشن ہے. سو بس آپ اس کا بھی ایک اسکرین شاٹ لیں اور میں آگے چلتا ہوں. Here's the dawn of modern physics. Once again an important chapter. اس میں دیکھیے اتنے زیادہ شارٹ کویسچنز ہیں، نیومیریکلز بھی زیادہ ہیں. لانگ کویسچنز 3 ہیں. تو اس میں ایک لانگ کویسچن جو ہے ویو نیچر آف پارٹیکلز کے متعلق ہے، ڈی برائے کا، اور ایک فوٹو الیکٹرک افیکٹ ہے. آبویسلی دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اینڈ دین اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. سو ان پہ سفیشینٹلی نیومیریکلز بھی ہیں اور ایگزامپلز بھی ہیں. اور اس کے علاوہ شارٹ کویسچنز کے لیے یہاں پر بہت اچھی چوائس موجود ہے ایگزامینر کے لیے. اس کا اسکرین شاٹ لیں اور میں آگے جاتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں یہ 2 ٹاپک جو ہیں ویو نیچر میں یہ شامل نہیں ہے. یہ کلیئرلی اسمارٹ سلیبس میں بتایا گیا ہے کہ یہ مثلا میں 18.9 ہی کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ دیز آر ایکسکلوڈیڈ. اینڈ دین چیپٹر نمبر 20. چیپٹر نمبر 20 اس میں میرا خیال ہے میں نے چیپٹر نمبر 19 نہیں کیا. اچھا سوری، پہلے چیپٹر نمبر 19 کر لیں. چیپٹر نمبر 19 کا ایٹامک اسپیکٹر کا جو چیپٹر ہے اس کو جلدی سے اس کا اسکرین شاٹ لیں. اور اس میں بھی اتنا زیادہ کورس نہیں ہے. بور ماڈل ہے، ظاہر ہے آپ نے فرسٹ ایئر کی کیمسٹری میں بھی پڑھا ہے. ریڈیائی کوانٹائز ریڈیائی اور انرجی آف الیکٹران کوانٹائزڈ آربٹ. ہائیڈروجن ایمیشن اسپیکٹرم. اب دیکھیں نا ہائیڈروجن ایمیشن اسپیکٹرم 2 جگہوں پہ ہے. ایک اس چیپٹر میں یہاں پہ ہے، ذرا مجھے اس چیپٹر نکالنے دیں. ایک تو اسپیکٹرم آف ہائیڈروجن ایٹم یہ ہے. اب یہ اسمارٹ سلیبس کا حصہ نہیں ہے. اسمارٹ سلیبس 19.3 سے سٹارٹ ہوا ہے بوہر ماڈل سے، اور اس نے نیچے بریکٹ میں 3 چیزیں لکھی ہیں اسمارٹ سلیبس میں. ایک یہ لکھا ہے انرجی آف کوانٹائزر، کیونکہ اس کا اپنا جو ہے یہاں پر کوئی انڈیکس نمبر نہیں ہے، نہ اس کا نمبر ہے. دیکھیں تو یہ اس نے اسمارٹ سلیبس میں بریکٹ میں نیچے لکھے ہیں. ساتھ میں دیکھیں نا ہائیڈروجن ایمیشن اسپیکٹرم، انرجی اور ریڈیس، یہ تینوں لکھیں. تو یہ شامل ہے، یہ جو ہے یہ شامل ہے ہائیڈروجن ایمیشن اسپیکٹرم، اور یہ شامل نہیں ہے. تو نیومیریکل پرابلمز جو بالمر سیریز اور پاسن سیریز اور ان چیزوں پہ نیومیریکل پرابلمز ہیں وہ اس ٹاپک میں ہیں، وہ اس ٹاپک کے بعد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ جنرلی اس کا اسپیکٹرم ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن بور ماڈل کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی پرابلم پوچھے گئے ہوں، وہ میں نے ادھر ویسے مارک کیے ہیں جو بور ماڈل سے ریلیٹڈ ہیں، اس فارمولے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ میں نے اس میں مارک کیے ہیں. لیکن باقی جو ہے بالمر، پاسن، لیمن سیریز وہ وغیرہ میں نے ایکسکلوڈ کیے کیونکہ یہ اسمارٹ سلیبس کا حصہ نہیں ہے. سو یہاں پر اس کا آپ اسکرین شاٹ لیں اور میں نیکسٹ پیج پہ جاتا. ناؤ نیوکلیئر فزکس. نیوکلیئر فزکس میں ونس اگین ایٹامک نیوکلیس ہے. ٹھیک ہے، اور نیوکلیئر ماسز ہیں، ماس ڈیفیکٹ ہے، بائنڈنگ انرجی ہے. ڈائریکٹلی دیکھیں نا 379 سے 380، 382 سے 390، 391 سے 395 اور 412 سے 413. تو یہ اس کے ساتھ اب یہاں پہ ونس اگین
بہت زیادہ شارٹ کویشچنس بن سکتے ہیں، MCQs بن سکتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ چکے ہیں کہ جس چیپٹر میں جس ٹائپ آف کویشچنس کی جو ہے زیادہ تعداد ہو اس چیپٹر سے وہ زیادہ آئیں گے. فار ایگزامپل یہاں سے شارٹ کویشچن کے زیادہ چانسز بن سکتے ہیں MCQs کی، پھر کچھ چیپٹرز میں لانگ کویشچنس کے زیادہ چانسز بن سکتے ہیں. بہرحال ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، اس دفعہ ہو سکتا ہے کچھ کویشچنز ایکسرسائز سے باہر دے دیں، اس لیے کوئی سلیکٹیو اسٹڈی نہ کریں. یہ کم از کم سارے یاد کر لیں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ایکسرسائز کے کویشچنز. اگر باہر سے دیں گے بھی صحیح تو وہ آپ آپشن پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسے کوئی کویشچن ہو جو آپ کو نہ آتا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.